جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ ویری گڈ، یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ یقینی طور پر وہ چاروں آدمی تمہارے بھروسے کے ہوں گے۔ 100% کسی غلط آدمی کو لینے کا کیا سوال ہے؟ شہناز خاموش ہو گئی۔ بہرطور میری رہائش گاہ میں وہ بہت خوش تھی اور اس نے تقریباً تمام ہی منصب سنبھال لیے تھے۔ میں بھی اس کے ساتھ وقت گزارتا رہا۔ آفتاب کمال کے بارے میں مجھے اچھی طرح علم تھا کہ اس کے سپرد جو ذمہ داری کر دی جائے وہ اس سے کسی طور غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اس کا ٹیلی فون مجھے چوتھے دن موصول ہوا تھا اور اس نے مجھے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تھا، چیف آذر ناصری آج رات شالم گڑھ کے لیے 7:30 بجے ٹرین سے روانہ ہو رہا ہے۔ ٹرین سے؟ ہاں چیف۔ اس نے 4 ٹکٹ منگوائے ہیں، فرنٹ کلاس کمپارٹمنٹ کے، اور اس کے ساتھ 3 غیر ملکی شامل ہیں جو آج ہی اس کی کوٹھی میں منتقل ہوئے ہیں۔ گڈ، تمہیں مکمل یقین ہے کہ وہ ٹرین ہی سے سفر کرے گا؟ ہاں چیف، اس میں شبے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب تم یوں کرو، آفتاب کے شالم گڑھ سے رابطہ قائم کر کے وہاں ہوٹل ڈنگ ڈونگ میں میرے لیے 2 کمرے بک کرا دو۔ ہو جائیں گے چیف۔ اس سلسلے میں کوئی خاص ہدایت نہیں ہے۔ کیا میں کمرے بک کرا کر آپ کو اطلاع دوں؟ ظاہر ہے ان کے نمبر وغیرہ کے بارے میں تو معلومات حاصل کرنا ہی ہوں گی۔ اوکے چیف۔ آفتاب کا فون سننے کے بعد میں نے شہناز کو اس بات سے آگاہ کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ مسٹر آذر ناصری بذریعہ ٹرین سفر کر رہے ہیں؟ تعجب کی بات ہے۔ مجھے کوئی خاص تعجب نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے اس نے بغرض تفریح یہ فیصلہ کیا ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ شہناز پرخیال انداز میں گردن ہلا کر خاموش ہو گئی۔ بہرطور ہم لوگوں نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ وہ نقشہ میرے پاس محفوظ تھا جو شہناز کی مدد سے بنایا گیا تھا، اور میں اپنے طور پر اپنے ذہن میں بھی بہت سی سوچیں رکھتا تھا۔ غرض یہ کہ تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ بل آفتاب کمال کے لیے وہ کام کیا مشکل تھا جو میں نے اسے سونپا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ڈنگ ڈونگ کی 3ری منزل پر کمرہ نمبر 301 اور 302 ہمارے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں، اور وہاں جہانگیر جمال شاہ کے نام سے یہ دونوں کمرے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ میں ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ شہباز احمد صاحب کو میں نے ٹیلی فون پر ہی اطلاع دی کہ کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ کیا ملک سے بھی باہر؟ شہباز احمد صاحب نے پوچھا۔ نہیں جناب، بس شالم گڑھ تک کا ارادہ ہے، وہاں پر ہوٹل ڈنگ ڈونگ میں قیام کروں گا۔ گڈ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوئی تو تم سے رابطہ قائم کر لیا جائے گا۔ ویسے آج کل بالکل امن چین ہے۔ گویا شہباز احمد صاحب نے مجھے اس مصروفیت کی اجازت دے دی تھی اور یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہاں جانے کا اصل مقصد کیا ہے۔ دوسرے دن میں نے ان 4 دوستوں کو تیار کیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ عارضی طور پر مجھ سے بے تعلقی ہی ظاہر کریں اور جس کمپارٹمنٹ میں چاہیں سفر کریں۔ مجھے اعتراض نہیں ہوگا، البتہ اسٹیشن پر مجھے ان کی صورتیں ضرور نظر آ جانی چاہیے۔ انہیں یہ ہدایت دینے کے بعد میں نے اپنے دوسرے کاموں کا آغاز کیا۔ شہناز سے میں نے کہا، تم جانتی ہو مسٹر آذر ناصری اس ٹرین سے سفر کر رہے ہیں جس سے ہمیں جانا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کب ان سے تمہارا سامنا ہو جائے، چنانچہ تمہارے چہرے میں کچھ تبدیلیاں ضروری ہیں۔ شہناز چونک کر میری صورت دیکھنے لگی، پھر اس نے کہا، کیا یہ ممکن ہے مسٹر جمال؟ ہاں، میں اسے ممکن بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اپنے سامان سے میک اپ بکس نکالا اور اس کے بعد شہناز کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کے چہرے کی مرمت میں مصروف ہو گیا۔ میک اپ مجھے بہت اچھا تو نہیں آتا تھا، لیکن اب جب میں نے اس دنیا میں قدم رکھا تھا تو تھوڑا بہت اس کے بارے میں جان لینا بھی ضروری تھا، اور آفتاب کمال کا خیال تھا کہ میں اس سلسلے میں کمال کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے یہ کمال شہناز کے چہرے پر منتقل کر دیا۔ اس کی ناک کی بناوٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی، آنکھوں کے پپوٹوں پر پلاسٹک کے ٹکڑے چپکائے تو اس کی آنکھیں خوابناک ہو گئیں، اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، میری آنکھوں پر یہ بوجھ تو مستقل ہی رہے گا۔ آنکھوں کا میک اپ سب سے خطرناک ہوتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کہیں سے بھی نہ پہچانا جا سکے، لیکن آنکھیں چغلی کھا لیتی ہیں اور بہت سے مرحلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تمہاری آنکھوں پر ہلکا سا بوجھ جو میں نے ڈالا ہے یہ تمہاری آنکھوں کے سٹائل کو ہی تبدیل کر دے گا، اور آذر ناصری انہیں نہ پہچان سکے گا۔ میں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے بے چین ہوں، ابھی کچھ دیر اور رکو، میں نے کہا، اور پھر ایک مخصوص انداز میں اس کے ہونٹوں کے ابار کو تھوڑا سا اور ابار دیا۔ ٹھوڑی میں ایک ننا سا خم پیدا کرنے کے لیے میں نے ایک خاص لوشن استعمال کیا تھا، اور یہ چہرہ میرا پسندیدہ چہرہ تھا۔ ٹھوڑی کا ننا سا خم ایسا حسین لگ رہا تھا کہ میں ہمیشہ ایسی لڑکیوں کو ترجیح دیتا تھا جن کی ٹھوڑیاں خمدار ہوں۔ پھر بالوں کے سٹائل میں تبدیلی کر کے میں مطمئن ہو گیا۔ شہناز کی صورت میں نے بالکل بدل کر رکھ دی تھی۔
پھر جب میں نے آئینہ اس کے سامنے کیا تو اس کے منہ سے حیرت کی ایک چیخ نکل گئی۔ او میرے خدا، میرے خدا، کیا واقعی یہ میں ہی ہوں؟ میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ دلچسپی سے آئینہ میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ پھر اس نے آئینہ رکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہوٹل میں اچانک ہی جس شخص کے پاس میں امداد کے لیے پہنچ گئی ہوں وہ اتنی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔ تم نے مجھے اس وقت حیران کر دیا تھا جب میرے دشمن دھوکہ کھا گئے تھے، اور یقین کرو دوسری بار تم نے مجھے اس وقت حیران کیا ہے۔ تم نہایت پراسرار آدمی معلوم ہوتے ہو۔ تمہارا ذریعہ معاش بھی میرے علم میں نہیں ہے۔ کرتے کیا ہو آخر؟ کیا یہ وقت ان باتوں کے لیے موزوں ہے شہناز؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، بس اتنی حیران ہو گئی تھی کہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ چلو چھوڑو، میرے ساتھی بن چکے ہو، اب اور کیا چاہیے مجھے؟ اپنے لباس وغیرہ درست کر لیے ہیں تم نے؟ ہاں بالکل، کیوں کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ آذر ناصری کسی طور تم پر شک نہ کرنے پائے۔ بعض لباس اس کے شناسا ہوں گے، ان سے گریز کرنا ہوگا۔ شہناز نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ بات میں نے پہلے نہیں سوچی تھی، لیکن یہ اتفاق ہے کہ میں نے جن لباسوں کا انتخاب کیا ہے ناصری ان سے ناواقف ہے، اور جب میں یہ لباس پہن کر اس کے سامنے بھی پہنچ جاؤں گی تو یقیناً وہ میری شناخت نہ کر سکے گا۔ واقعی میک اپ کا یہ کمال بہت انوکھا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میرا چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ ہاں، لیکن تمہارے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں شہناز، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ خطرات؟ ہاں، یہ چہرہ میری کمزوری ہے۔ اوہ، وہ ہنس پڑی، اور اس نے مزید کچھ نہ کہا۔ وقت مقررہ پر ہم باہر نکل آئے، اور باہر نکلنے کے بعد ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ ناصری کی طرف سے ایک تصور میرے ذہن میں بھی تھا کہ ایک بار وہ میری صورت دیکھ چکا ہے، اگر میں چاہتا تو اپنے چہرے میں بھی تھوڑی بہت تبدیلیاں پیدا کر سکتا تھا، لیکن فی الحال یہ ضروری نہیں تھا۔ میک اپ کا سامان میرے پاس موجود تھا، اور کسی بھی وقت میں اپنے چہرے کو ہلکا سا ٹچ دے کر تبدیل کر سکتا تھا، اس لیے اس بات سے مطمئن تھا۔ آذر ناصری یا اس کے غیر ملکی ساتھیوں کو تو میں ریلوے اسٹیشن پر نہیں دیکھ پایا، لیکن وہ چاروں بدماش موجود تھے اور بڑی مستعدی سے شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے انہیں غیر محسوس انداز میں اشارہ کیا کہ وہ اپنے مخصوص شدہ کمپارٹمنٹ میں جا بیٹھیں۔ میں شہناز کے ساتھ ایک کمپارٹمنٹ میں پہنچ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد شہناز نے کسی قدر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، آذر ناصری یا اس کے ساتھی نظر نہیں آ رہے۔ تم تو اس سے بہت پہلے شالم گڑھ پہنچ جانے کی خواہشمند تھی شہناز۔ اگر وہ نظر نہیں آ رہے تو بہرحال ہم انہیں شالم گڑھ میں تلاش کر لیں گے۔ کیا تمہیں کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ آذر ناصری اپنے سفر پر روانہ ہو گیا ہے؟ میں کچھ ایسا ہی سوچ رہی ہوں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر میں نے کہا، جب تم نے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی ہے تو پھر تمام فکرات کو ذہن سے نکال دو۔ وہ خاموش ہو گئی، تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر مسکرا پڑی اور ایک گہری سانس لے کر بولی، ہاں، میں نے تم پر مکمل بھروسہ کر لیا ہے، لیکن تم اپنے 4 ساتھیوں کے بارے میں بھی بتا رہے تھے، کیا وہ اس ٹرین سے سفر نہیں کر رہے؟ وہ اسی ٹرین سے سفر کر رہے ہیں۔ شہناز میرے ان الفاظ پر چونک پڑی، تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، تم واقعی بہت پراسرار انسان ہو۔ ٹرین نے ریلوے پلیٹ فارم چھوڑ دیا، اور اس کے بعد میں اور شہناز مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ یہ سفر خوشگوار تھا، اور پھر کوئی ایسی خاص بات نہ ہوئی پورے سفر کے دوران جو قابل ذکر ہوتی۔ شالم گڑھ کا اسٹیشن سیاحوں کی وجہ سے کافی خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ ویسے یہاں ایئرپورٹ بھی موجود تھا، اور اندرونی پروازوں کے لیے یہ ہوائی اڈہ خاصا معروف رہتا تھا۔ ہم لوگ ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے تھے۔ ٹرین یہاں زیادہ دیر نہیں رکتی تھی، پر تو اس کے بعد میں نے اشارہ کیا اور وہ چاروں میرے نزدیک پہنچ گئے۔ تبھی شہناز نے آہستہ سے میرا ہاتھ دبایا اور ایک سمت اشارہ کر دیا۔ فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ سے آذر ناصری اور اس کے تینوں ساتھی نیچے اترے اور ریلوے پلیٹ فارم کے اس سمت بڑھ گئے جہاں سے باہر جانے کا راستہ تھا۔ اس دوران توفیق، اعجاز اور دونوں ساتھی میرے نزدیک آ گئے تھے۔ ان چاروں کی نگاہوں میں میں نے پہلے ہی شرارت دیکھ لی تھی۔ توفیق انتہائی بے ہنگم انداز میں مسکرا رہا تھا اور اس کی نظریں شہناز کا طواف کر رہی تھیں۔ ڈنگ ڈونگ، کمرہ نمبر 302، میں نے کرخت لہجے میں کہا۔ تو 302 مطلب ہے کہ 302، بکواس بالکل بند۔ یہاں سے جو بھی سواری مل سکے اس میں بیٹھ کر ڈنگ ڈونگ کمرہ نمبر 302 میں پہنچ جاؤ، وہ تمہارے لیے ریزرو کرا دیا گیا ہے۔ آپ چیف کہیں اور؟ توفیق، میں نے کرخت لہجے میں کہا، اور توفیق جلدی سے شانے ہلا کر سیدھا ہو گیا۔ پھر وہ باقی ساتھیوں کے ساتھ مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا رہا اور بڑے دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ لوگ تمہارے دوست ہیں؟ شہناز نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اسے کہا، اور اس کے بعد میں بھی باہر نکلا۔ باہر آذر ناصری کا پتہ تھا اور نہ ہی میرے ان 4 ساتھیوں کا، البتہ سامنے ہی ٹیکسیاں نظر آ رہی تھی۔
मैंने एक टैक्सी को इशारा किया और वो फौरन ही अपनी जगह से चलकर मेरे सामने आ रुकी। टैक्सी ड्राइवर ने मुअद्दबाना अंदाज में हमारा मुख्तसर सा सामान टैक्सी के पिछले हिस्से में रखा। इस दौरान हम अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। मैंने बारी लहजे में कहा डिंग डोंग और टैक्सी चल पड़ी। शहनाज खिड़की से बाहर के मनाजर देख रही थी। माहौल कोहर में डूबा हुआ था। शालमगढ़ अपनी तमाम पहाड़ी रिवायतों के साथ हमारी निगाहों के सामने था। यहाँ के गली कूचे मुख्तसर मगर निहायत साफ सुथरे थे। खास तौर से शालमगढ़ जैसे पहाड़ी मकाम पर सयाहों की आमद के लिए खास से इंतजामात किए गए थे और गालिबन इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ उम्दा किस्म के होटलों की भी काफी तादाद मौजूद थी। डिंग डोंग मेरा शनासा होटल था और यहाँ के बहुत से होटलों में मैं इसी का इंतखाब कर सकता था। थोड़ी देर के बाद हम डिंग डोंग पहुँच गए। पोर्टर ने हमारा सामान कमरा नंबर 301 में पहुँचा दिया और मैं उस वसी और इस कुशादा कमरे को देखकर शहनाज की सूरत देखने लगा। उसने कहा बहुत उम्दा जगह है ये, इससे पहले तुम्हारा शालमगढ़ आना हुआ? मैंने सवाल किया। बिल्कुल नहीं। वो अपना सूटकेस खोलकर उसका सामान अलमारी में सजाते हुए बोली। फिर उसने आहिस्ता से कहा देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था मिस्टर जमाल कि मेरे पास कुछ रकम मौजूद है। तुम तमाम जिम्मेदारियां संभालने की कोशिश ना करो। जिस खजाने के हुसूल के लिए तुम मुझे यहाँ लाई हो शहनाज, अगर वो हमें हासिल हो गया तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा खर्च बेमानी होगा। चुनाचे तुम इस सिलसिले में किसी तरद्दुद का इजहार ना करो। वो आहिस्ता से हंस पड़ी और उसने कहा तुम्हें यकीन है कि हम कामयाब हो जाएंगे? तुम इसी यकीन के साथ मुझे यहाँ लाई हो ना? गोया इम्कानात हैं इस बात के कि जो खजाना मेरी निगाहों में उस मदफून खजाने से ज्यादा कीमती है कभी मुझे हासिल हो सकता है। क्या हम बेकार बातों में नहीं उलझ गए? हमने ये भी नहीं सोचा कि आजर नासरी ने कौन से होटल में कयाम किया होगा। बात टालना मुझे भी आता है, लेकिन बहरतौर मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का एहतराम करूंगा कि अब इस मौजू पर बात ना की जाए। मेरा ख्याल है मुझे गुसल खाने का रुख करना चाहिए। वो बेख्तियार हंस पड़ी तो मैं रुक कर बोला क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? इस सर्द मौसम में गुसल खाने की तलब कुछ अकल से बाइद बात मालूम होती है। बाज बातों की तफसीलात अल्फाजों में बयान नहीं की जा सकती। मैंने दांत पीस कर कहा और गुसल खाने की जानिब बढ़ गया। वापस आया तो कमरे में कॉफी की सूंधी सूंधी खुशबू फैली हुई थी। मैं एक गहरी सांस लेकर उसके सामने आ बैठा। शहनाज ने कॉफी की प्याली पेश करते हुए कहा तुम्हारे जहन में तो शायद ये ख्याल ना आया हो, लेकिन इस सर्द मौसम में किसी गुस्ल करने वाले के लिए गर्म कॉफी बेहद जरूरी होती है। मैंने मुस्कुराते हुए कॉफी की प्याली अपने हाथ में ली और उसके छोटे छोटे घूंट लेने लगा। मेरा ख्याल है अब हमें आजर नासरी के बारे में पता चला लेना चाहिए और इसके लिए मुझे अपने दोस्तों ही को पुकारना होगा। उन लोगों से मेरा तारुफ भी नहीं हुआ। बुलाओ तो सही किस किस्म के लोग हैं, उसने कहा और मैंने अपनी जगह छोड़ दी। बाहर निकलकर मैंने कमरा नंबर 302 पर दस्तक दी और तौफीक ने दरवाजा खोला। यस चीफ, उसने फूले हुए मुंह के साथ कहा। क्या कर रहे हो? जक मार रहे हैं। मैंने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला और उसके साथ साथ कमरे में दाखिल हो गया। बाकी तीनों ने मुझे देखकर आहें और सिसकियां भरना शुरू कर दी। कमरे के वस्त में खड़े होकर मैं उनकी सूरतें देखने लगा और फिर मैंने गुराए हुए लहजे में कहा यहाँ आकर भी तुम लोग इसी किस्म की हरकतों का मुजाहरा करते रहोगे? क्या करें चीफ, हम लोग बिल्कुल लावारिस होकर रह गए हैं। क्यों? मैंने सवाल किया। अब देखिए ना चीफ, आपने हम चारों को इस डरबे में बंद कर दिया है और अपने साथ तौफीक ने कहा और बू बू करके रोने की कोशिश करने लगा। मैंने एक दब उसकी गर्दन पर रसीद कर दी थी। होश में आओ और होश में आकर मेरे साथ चलो। कहाँ चीफ? किसी कांजी हाउस में छोड़ कर आऊंगा तुम्हें। चीफ, यहाँ हम चारों अपने आप को किसी कांजी हाउस ही में महसूस कर रहे हैं। भला ये खूबसूरत माहौल, खूबसूरत मौसम शालमगढ़ देखकर हमारी आंखें चमकने लगी थी, मगर बाद में हमने सोचा कि हम चारों एक दूसरे को भला क्या सहारा दे सकेंगे। मैंने आप लोगों के लिए कॉफी मंगवाई है। वो चारों चौंक कर शहनाज को देखने लगे। फिर मेरी तरफ रुख करके एजाज ने किसी कदर सरगोशी के से अंदाज में कहा, लेकिन ये सरगोशी भी ऐसी थी कि शहनाज उसे सुन ले। क्या हम इन्हें बाबी कह सकते हैं? तौफीक, मैं तुमसे संजीदा रहने की बात कर चुका हूँ। ठीक है, मगर इन खातून का हदूद अरबा तो बता दिया जाए। मेरा नाम शहनाज है और मैं आपके दोस्त जमाल की दोस्त हूँ। दोस्त की दोस्त, इसका मकसद है कि हमारी क्या हो? तौफीक ने मुड़कर जॉन से पूछा। दोस्त? वाह, ये बात है तो सब कुछ ठीक है। शहनाज, ये तौफीक है, ये किशोरी है, ये जॉन है और इसका नाम एजाज है। गुड, वेरी गुड। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। हम में से किसी खास आदमी से मिलकर आपको खुशी हुई मैडम, या हम चारों से? नहीं, आप चारों से मिलकर। ओह, और ज्यादा खुशी हमारे दोस्त जमाल से मिलकर हुई, एजाज ने कहा और शहनाज हंसकर एक सोफे पर बैठ गई। मैंने उन चारों को मुखातिब करके कहा, यहाँ हमें सिर्फ तफरीह ही नहीं करनी है बल्कि मिस शहनाज के लिए एक अहम काम भी सरअंजाम देना है। हमें यानी सिर्फ हमें या आपको भी चीफ? तौफीक ने सवाल किया। नहीं, सिर्फ तुम्हें। और आप यहाँ इस कमरे में? मेरा मतलब है काफी आ गई। तौफीक दरवाजे की तरफ देखता हुआ बोला।
वेटर ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर ला रहा था। कॉफी का सामान उसने सेंटर टेबल पर सजा दिया और शहनाज ने उन चारों को कॉफी बनाकर पेश की। मैं थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर मैंने कहा, और अब तुम लोग कॉफी पीकर यहाँ से खिसक लोगे। मिस शहनाज, दरअसल ये चारों मेरे पालतू हैं और इनके तमाम अखराजात चूंकि हमें ही उठाना पड़ते हैं, चुनाचे बराए करम आप इन लोगों के लिए जेब खर्च का बंदोबस्त कर दीजिए। तुम लोग भी मुस्तैद हो जाओ। हम पालतुओं को हड्डी दी जा रही है। जी नहीं, गड्डी। जी नहीं, गड्डी में काफी रकम है और ये आप चारों ही के लिए है। शहनाज ने उन चारों की फितरत समझते हुए कहा और तौफीक ने ढीले डाले अंदाज में गड्डी जेब से निकाल ली। फिर उसने उसे 4 हिस्सों में तकसीम किया और 3 हिस्से उन तीनों में बांट दिए। सब ने अपने अपने नोट लेकर रख लिए थे। तुम लोग आज और कल यहाँ सैरो सियाहत कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें प्रोग्राम बताया जाएगा कि आइंदा हमें क्या करना है। मैंने कहा, ठीक है चीफ, अब जा सकते हैं। काफी खत्म हो गई हो तो चले जाओ। और इसके बाद वो चारों ही उठकर अपने कमरे की जानिब चल पड़े। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। शहनाज मुस्कुरा रही थी। ये तुम्हारे मातहत है, मेरा मतलब है कि तुम्हारे साथ इनका तर्ज गुफ्तगू बताता है कि ये तुमसे बेतकल्लुफ भी हैं और तुम्हारी बात भी मानते हैं। बस यूं समझ लो, चारों मेरे बचपन के दोस्त हैं। इनका अंदाज ऐसा ही है, वो ये कि अगर इन लोगों को आजर नासरी के पीछे लगा दिया जाए तो वो इनका चेहरा शिनास नहीं है। ये उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये मालूमात मेरा ख्याल है मैं और तुम भी हासिल कर सकते हैं। इन लोगों को अभी हम इस सिलसिले में सामने नहीं लाना चाहते। ठीक है, मेरा चेहरा तो बदल चुका है। अगर मुझे इजाजत दो तो मैं चली जाऊं। मालूमात हासिल करके तुम्हें इत्तला दूंगी, कोई हर्ज नहीं है। या फिर तुम भी मेरे साथ चलना पसंद करोगे? नहीं, अभी नहीं। और इसकी एक वजह है। क्या? शहनाज ने सवाल किया। तुम्हारी तलाश में मैं एक बार उसके पास जा चुका हूँ। वो मेरा सूरत आशना है। तुम्हें मेरे साथ देखकर मशकूक न हो जाए। ओह, वाकई ये ख्याल मेरे जहन में ना रहा था। फिर ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, शहनाज ने कहा और उसके बाद वो बाहर जाने की तैयारियां करने लगी। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।